سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو عید مبارک ہو، اور رمضان مبارک بھی، جو عبادات آپ نے کی ہے وہ بھی مبارک ہو، اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ بہت پورا مہینہ گزر گیا، اور ایک مہینے کے بعد، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ہم قرآن کی کلاس میں آج دوبارہ حاضر ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دوبارہ ہمیں قرآن مجید کے لیے جوڑا، قرآن مجید کے لیے قبول کیا، یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ پورا مہینہ آپ نے قرآن کو سنا ہے، آپ نے خود بھی قرآن مجید کو کئی بار ختم کیا ہوگا، اور کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، ترجمہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی ایک آیت شیئر کرنا چاہیں تو میرے خیال مشکل ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ فلاں آیت مجھے زبانی یاد ہو گئی، اور آج اس آیت کو میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت نے مجھے تبدیل کر دیا۔ یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم نے اس طرح سننے کی بھی کوشش نہیں کی جس طرح ہم باقی باتوں کو سنتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ قرآن مجید کو بورڈ پہ لایا جائے، اور ہم مل کر کے غور کریں کہ قرآن مجید کیا پیغام دے رہا ہے۔ اگر باقی قرآن ہم نے ختم کیا ہے، اس کو تو ختم نہیں کریں گے، ان آیات کو کیا کریں گے؟ سمجھ کر کے پڑھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے کہ ان آیات کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا پیغام ہے جو رب نے بھیجا ہے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کلام بھیجا ہے، اور وہ کلام کی حفاظت خود اٹھائی ہے، اس میں کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اور مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں کوئی زیر و زبر کی کیا کرے گا، ترمیم کر دے گا۔ کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس میں یہ کر سکے، کیونکہ قرآن مجید کے لفظ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ یہ اللہ کے چنیدہ الفاظ ہیں۔ ایک مخلوق کیا کر سکے گا کہ اس میں جا کر کے ادھر ادھر کر دے۔ اس لیے آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے، تو الفاظ کی طرف آپ جائیں گے۔ ٹائٹل اس کا کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ الاعلیٰ۔ الاعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ سب سے بلند و برتر، یعنی اعلیٰ و عرفہ کون ہے؟ اللہ کی بات۔ وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات گزری آپ نے پڑھی ہوگی کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس کے بعد جو آیات ہم نے پڑھی ہے، آج ہم یہاں سے لے رہے ہیں جو آیات ہم نے پڑھی ہے وہ ویڈیو پہ موجود ہے۔ آپ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ کو انشاءاللہ عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ کسے ہم لے رہے ہیں اور ترجمے کو دیکھیں گے کہ ترجمہ کیا ہے. واو کا ترجمہ تو آپ کو آ ہی رہا ہے نا, اور ہے. نون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ سر کے معنی آسانی پیدا کر, آسانی پیدا کر دیں گے. کا معنی میرے لیے. لِلْيُسْرَى یہ لام ارادہ ہے, اس کے بعد ال ارادہ ہے, اس کے بعد یسرا ارادہ. یہ کے معنی لیے, ال کے معنی خاص, اور یسرا کے معنی آسان راستہ. یعنی اس آسان راستے پہ چلنے کے لیے ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ آسانی پیدا کر دیں گے. آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہوگا, آپ مشکل نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ہمارا راستہ جو ہے بالکل نیچر کے مطابق ہے, قوانین فطرت کے مطابق ہے. اس میں چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. آگے فذکر, اب کیا کرو, آپ کا کام کیا ہے؟ بس ذکر, پیغام پہنچا دو. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے نصیحت کر. ان معنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ, اگر نفع منافع بخش ہو. یہ تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے کہ وہ جو نصیحت آپ پہنچا رہے ہیں وہاں پہنچائے جہاں وہ منافع بخش ہو. کیا مقصد ہے؟ وہاں سے پیسہ ملے. منافع بخشے جس کے دل میں قرآن کے لیے جگہ ہو, آپ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ لوگ بھاگ رہے ہیں آپ ان کو پہنچا رہے. نہیں, جو اس قرآن کی طرف آ رہے ہیں ان تک ہی میرا پیغام پہنچا دو. ان نفعات ذکرہ, یہ نصیحت جہاں فائدہ مند ہو وہاں یہ میرا پیغام پہنچا دو. اب یہاں پہ کہا سین آ گیا. سین کے معنی عنقریب, لیکن سین جب آ جائے گا تو آپ ترجمہ ہمیشہ فیوچر میں کریں گے. سین جب آئے گا تو ترجمہ آپ مستقبل میں کریں گے. سیذکرو, یہاں کے معنی یہ ذکر کے معنی نصیحت حاصل کرے گا. من وہ یہ انگریزی میں جو مین ہے, یعنی وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو کیا کرے گا؟ یخشا, ڈرے گا اللہ سے, خوف رکھے گا دل میں. اس قرآن پاک سے کون نصیحت حاصل کرے گا؟ جو اللہ سے ڈر رہا ہو. جس کو اللہ سے ڈر ہی نہ ہو, اس کو خیال ہی نہیں آتا ہو کہ کل مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس آیات کا کیا ترجمہ ہے. جب ہم نہیں اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے, تو وہ اس کلام سے نصیحت حاصل نہیں کر سکے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا, اور اجتناب کرے گا. اجتناب جس کو کہتے ہیں دور بھاگے گا. ہاں, اس نصیحت سے, اس نصیحت سے بھاگے گا, اجتناب کرے گا. الاشقا, جو بڑا بدبخت ہوگا. یہ لفظ اشقا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں, شقی القلب پڑھا ہے, سخت دل والا. جس کا دل سخت ہو, جو اپنے دل کو نرم نہ کرنا چاہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اس قرآن سے بھاگے گا. وہ نہایت بدبخت ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے کلام سے کیا کرے گا؟ فرار کرے گا, بھاگے گا. کہ مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا فکر ہے, میں تو خود علامہ ہوں, مجھے بہت کچھ آتا ہے,
مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سب سے بدبخت انسان ہے۔ پھر اس کلام سے کیا کرے گا؟ کیونکہ کس کا کلام ہے؟ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے کلام کے لیے ہم جمع نہ ہو جائیں تو پھر کس کے کلام پہ جمع ہوں گے آپ؟ جب اللہ کے کلام پہ ہم جمع نہیں ہوں گے تو کس کلام پہ جمع ہوں گے؟ اور کوئی کلام ہے؟ کلام تو یہی ہے۔ اس سے اگر کوئی بھاگے گا تو اللہ نے فرمایا وہ نہایت بدبخت انسان ہے۔ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہ میرے کلام سے بھاگے گا۔ ہاں، اب دیکھیے الذی جو یسلا واصل ہوگا، یہ صلو سے ہے، نماز جس طرح پڑھتے ہیں نا، واصل مل جانا، نماز میں ملتے ہیں نا، تو یہ ملے گا، یہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا کس میں؟ آگ میں۔ کون سی آگ ہوگی؟ الکبرا، بہت بڑی آگ میں۔ یہ بہت بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، جو میرے کلام سے کیا کرے گا؟ اجتناب کرے گا، بھاگے گا۔ یہ بدبخت انسان، اس کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کے سامنے ماچس کی تھی وہ لگا رہے ہیں اور انگلی کے ساتھ چل رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ لیکن ایک بڑی آگ ہے، بدبختی کی آگ، اس میں یہ کیسا رہے گا؟ کیا کرے گا یہ انسان؟ اللہ نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے انسان جو میرے کلام سے بھاگتا ہے اور اسے اجتناب کرتا ہے، دور جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ جس آگ میں یہ داخل ہو جائے گا، پھر کے معنی پھر، لا کے معنی نہیں، یموت مرے گا، فیہا اس آگ میں، یہ نہ اس کو موت آئے گی ولا یحیا، اور نہ جیے گا۔ نہ اس کو زندگی صحیح ملے گی، نہ مرے گا، یعنی زندگی اور موت کے کشمکش میں یہ کیا ہوگا؟ رہے گا۔ جب آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ موت لے آئے، بس جب تکلیف زیادہ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ موت لے آئے۔ موت خلاصی ہے، لیکن اس آگ میں پھر یہ نہ موت ہوگی اور نہ جینا ہوگا، اس کشمکش میں، اس دنیا میں، کیونکہ اس کا قصور کیا تھا؟ خان صاحب کیا قصور تھا؟ یہ قرآن سے دنیا میں بھاگتا تھا، یہ اتنا اکڑ خان تھا کہ کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے رونیت، اس کے اندر حسد، بخل اتنا زیادہ کہ یہ قرآن کی طرف آ نہیں رہا تھا۔ شکر کرے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، بتا دوں آپ کو، ورنہ قرآن کے سامنے بیٹھ جانا یہ مشکل ترین کام ہے، بڑے بڑے لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ کہیں گے یار مجھے ضرورت نہیں، لوگ مجھے دیکھ لیں گے، تو بیٹھا ہوا ہے، تو علامہ ہے، ہاں تو اتنا بڑا پڑھے لکھے آدمی ہو، تو آ کر بیٹھ گیا ادھر، تو گویا وہ کس سے ڈرتا ہے؟ پبلک سے ڈرتا ہے، اس خالق سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی قصور ہے ہمارا سب کہ ہمیں قرآن سے لوگوں نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا، اور یہ اب وہ ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن کے قریب نہیں لا رہے ہو، بدبخت ہو، کہاں لے جا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قد یہی یقیناً، افلح کامیاب ہوا، من وہ شخص، یہ وہی لفظ ہے نا، من یہی ہے، وہ شخص جس نے کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا لفظ کس سے ہے؟ تزکیہ لفظ آپ کہتے ہیں نا، یہ لفظ زکوٰۃ سے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اس کا اصل معنی ہے گروتھ، کسی چیز کا بڑھنا۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا پیسہ جنریٹ ہو گیا، آپ نے مجھے پیسے دیے، اب میں نے کیا کرے؟ ضرورت کی چیز خریدی، اب ضرورت کی چیز میں نے جس دکاندار سے خریدی، اس نے پیسہ اپنے پاس گھر میں نہیں رکھا، اب اس نے ایک اور چیز خریدی، اب وہ پیسہ آپ کا کیا ہو گیا؟ جنریٹ ہو گیا، اس میں گروتھ آ گئی۔ اب ایک پیسہ ہے جو آپ نے بس
اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے جسم کی زکوٰۃ دے دی، اپنی کان کی زکوٰۃ، اپنی آنکھوں کی زکوٰۃ، اپنے دل و دماغ کی زکوٰۃ، یہ اگر اس نے صاف کر دیا اور اللہ کا کلام اس میں داخل کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اور جس نے یہ کان شیطان کے لیے لگا دیا، یہ آنکھیں شیطان کے لیے استعمال ہوئی، یہ زبان شیطانوں کے لیے استعمال ہوگی، گالی گلوچ کے لیے استعمال تو یہ ہوگی کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی. کیا خیر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہو جائے؟ یہ کان اللہ کے لیے استعمال ہو جائے تو بجائے اللہ کے لیے استعمال کرنے کے ہم باتوں میں لگ جائیں، ادھر بات کریں ادھر بات کریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے کیا کر دیا؟ اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگا لی. وذکر، اب اس تزکیے کا پہلا کام کیا ہے؟ اور یاد کیا. کیا نام؟ اپنے رب کا نام یاد کیا، لیا، اور فوراً کیا کیا؟ پھر نماز قائم کی. جو اقامت صلاح کرتا ہے وہ اقامت دین کرے گا، جو اقامت صلاح نہیں کرتا ہے وہ اقامت دین کیسے کرے گا؟ جو صلاۃ کے لیے فجر کی نیند کو قربان نہیں کر سکتا ہے وہ دین کے لیے کیا قربانی دے گا؟ جو ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں یہ اقامت صلاح ہے، جب آپ اس پہ عمل کریں گے وہ اقامت دین ہے. کہ عدالت میں بھی ہو، حکومت میں بھی ہو، ہر جگہ ہو، اور یہ دین ہے، موجود ہے، یہ قائم کرنا ہوتا ہے، کھڑا کرنا ہوتا ہے. جس طرح نماز تو ہے لیکن نماز کا پتہ کب چلے گا؟ جب آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح دین ہے لیکن دین کو استعمال کرنا ہے، قائم کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے تزکیہ کیا اور میرا نام لے، اپنے رب کا نام لے کر کے اس نے فوراً کیا کہ میری یاد کے لیے کیا کرنی؟ نماز پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یعنی نماز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے اوپر نماز کیا تھی؟ فرض رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نماز تھی نا، پھر جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی. نہیں، ہر دور میں ایک یاد رکھیں کہ اللہ کے قانون میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ترمیم، یعنی آدم علیہ السلام کے لیے کوئی اور دین، میرے لیے کوئی اور دین، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا دین وہی ہے کہ شروع سے چل کر آ رہا ہے آج تک، اور اس دین میں کوئی ترمیم اللہ. وہی پرندے ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. کیا پرندے چینج ہو گئے؟ یہی جانور تھے اس زمانے میں بھی، یہی کچھ موسم تھا، یہی سورج تھا، یہی چاند، یہ سب کچھ نظام تھا. یہ اس میں تبدیلی نہیں ہے، دن اور رات وہی تھے، چینج کوئی نہیں ہے. اللہ کا نظام وہی چل رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے اندر قصور کیا ہے؟ بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو کس پر؟ دنیا کی زندگانی، دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی کو تم زیادہ ترجیح دیتے ہو. زیادہ محبت ہماری کس سے؟ دنیا. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو آج ادھر ہے. دنیا کے بعد ایک اور ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. ہیئر اینڈ آفٹر. تو ہیئر کے ساتھ آپ کر رہے ہو اور آفٹر چونکہ وہ پوشیدہ ہے جبکہ وہاں جانا ہے، لیکن ہمارا سارا تعلق کس سے؟ یہاں کے ساتھ. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو والآخرت، اور اس دنیا کے بعد دوسری کیا چیز ہے؟ اور آخرت. اور آخرت کیا ہے؟ خیر
بہت بہتر ہے اس سے دنیا سے، وَأَبْقَى، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والی ہے آخرت۔ دنیا فانی، آخرت باقی، تو جو باقی ہے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ اور جو دنیا ہے اس کے لیے بنگلے بناؤ، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو، فلاں کرو، جھوٹ بولو، یہ لوگوں پر ظلم کرو، لوگوں کا پیسہ کھاؤ اور بیت المال سے پیسہ نکالو، باہر لے جاؤ، یہ کرو، یہ سارا کرو، اس دنیا کی خاطر ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مزید کتنے دن گزر، یعنی ہمیں کل کا بھی نہیں معلوم، لیکن زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی اور کیا ہوگی، 5-10 سال ہوگی اور زیادہ، اب تو ہم آخر میں چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ نہیں یار ایک بنگلہ اور بنانا ہے، ایک بنگلہ اور بنانا ہے، اور جتنا ہم قریب جا رہے ہیں موت کے، اتنے بھی ہمارے بنگلوں کی خواہش زیادہ ہو جائے گی، لالچ، یہ ساری چیزیں، خواہشات، یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ جو مہینہ گزرا ہے یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا کہ ہم کنٹرول کریں خواہشات، لیکن ہماری خواہشات وہی ہے، وہی جوانی آ گئی پھر تمہارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ آخرت تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کی تیاری کرو، وہ اب کا اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ پیغام نیا پیغام نہیں ہے، ان لہٰذا بے شک، ٹھیک ہے، بے شک یہی پیغام لفی الصحف، صحیفوں میں تھا، الاولی، پہلے کے، پہلے جو صحیفے ہیں نا ان میں یہ پیغام تھا۔ جو پہلے صحیفے گزر گئے کون کون تھے؟ نوح علیہ السلام کا صحیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام صحیفوں میں یہی پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ یہ پیغام تھا جو پڑھ رہے ہیں آپ، صحف ابراہیم، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ پیغام تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہی پیغام رہا ہے۔ تو اگر یہ پیغام یہی رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور میں، نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے تو یہ پیغام جو قرآن کا پیغام ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی تھا، آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھا، نوح علیہ السلام کے لیے بھی تھا، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کے نام یہی پیغام تھا، ان کو یہی کہا گیا کہ یہ کام کریں آپ، کہ میرا پیغام پہنچائیں، میں آپ کے لیے راستہ آسان بنا دوں گا۔ کتنا مشکل راستہ موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کس کا ساتھ مقابلہ کیا اور آخرکار کون جیت گیا؟ اللہ نے اس کا راستہ آسان بنا دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان بنا دیا۔ مشکل راستہ شیطان کا راستہ ہے، لیکن ہم اسی راستے کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ اس میں سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی بات تو پھر تو اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل ہے یا کہیں تو میں دوبارہ پڑھوں۔ جی جی ہاں، دیکھیے نماز کے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ احادیث ہے، روایات ہے۔ اب اس وقت جو تقریباً اتحیات ہے، 8 اتحیات ہے، آپ اس میں سے ایک اتحیات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر اتحیات مکمل ہوتی یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر شیعہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیعہ نہیں پڑھتے ہیں، اتحیات پوری نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ قرآن کا حکم ہوتا تو پھر پڑھتے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے درود شریف جو ہے وہ کہاں تک پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ نہیں، پوری نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس یہاں تک۔ آگے ہم پڑھ رہے ہیں
کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ قرآن ہے. اب اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اس پہ لگا دیا, تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نماز قائم تو نہیں کر رہے ہیں. اس لیے نماز میں جو ثنا ہے شروع کے, وہ قرآن تو نہیں ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں, قرآن مجید کی جو کیا ہے سورۃ الفاتحہ, اگر فاتحہ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی, لیکن یہ باقی نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کی نماز ہوگی. اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے. جو قرآن ہے, اب وہاں سے اگر آپ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے, ابھی اپنے زمانے میں جو ان کے اوپر صحیفوں میں لکھا ہوا تھا وہ پڑھ رہے ہیں, اسی طرح پڑھ رہے تھے, اس طرح پڑھ رہے ہیں. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے کہ وہ رکوع میں کیا پڑھ رہے تھے, ہم رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, وہ کیسے سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, کوئی اور بھی پڑھ سکتے تھے. یہ کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کی عظمت, جب اللہ اکبر کہتے ہو تو آپ اللہ اکبر کے لیے کیا استعمال کریں گے. یہ خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی ہیں, رکوع ہے یہ فرض ہے, سجدہ کیا ہے فرض ہے. تو فرائض میں قاعدہ فرض ہے, آپ کا بیٹھنا, قیام فرض ہے. تو یہ جس میں فرائض ہے اس میں کیا پڑھیں گے, یہ سب انبیاء کرام نے وہی پڑھا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے ہمیں رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے. اب کس طرح پتہ نہیں یہودی کس طرح کرتے ہوں گے, میں نے اس کی نماز نہیں دیکھی ہے کہ وہ اب کیا پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ہمیں جو نماز ملی ہے ہم نے اپنے گھروں سے سیکھی ہے. ہم نے جو میرے ماں باپ نے نماز پڑھی ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں, آپ بھی اس طرح پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ کیا کرے گا, وہ رفع دین کرے گا. جو حنفی ہے وہ کیا کرے گا, وہ رفع دین نہیں کرے گا. بات اتنی ہے نا, لیکن رفع دین کوئی فرض تو نہیں ہے نا. آپ رفع دین جب شروع میں نماز پڑھتے ہیں رفع دین کرتے ہو تو وہ آپ کی نماز کا ایک سلسلہ ہے. اس لیے نماز ہر دور میں فرض رہی ہے, اور نماز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حکم ہے وہ کیا ہے, زکوٰۃ. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کہ جو آپ کے بھائی آپ کے پاس آیا ہے دائیں بائیں, اس کا خیال کرنا تمہارا کام ہے. یہ جو 5 وقت تمہارے ساتھ نماز میں ملتا ہے, معلوم ہے آپ کو اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. میرا خیال ہے ہمیں تو نام بھی نہیں آتا, نہ دائیں بائیں کا نام ہی نہیں آتا. اس لیے نماز نہیں ہے. نماز ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک دو پہچان لیں, ایک دو معاملات آسان ہو جائے ہمارے, اور ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں, ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیں. میں پہلے بھی کلاس میں آیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے پوری دنیا میں ہوگا نا, پہلے کے وہ کس طرح کر رہے ہیں, وہ کس طرح کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یسألونک, یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے ماذا ينفقون, کہ ہم کیا خرچ کریں, اللہ کے راستے میں کیا دیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں قل العفو, جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیں. قل العفو کے معنی کیا ہے, ضرورت سے زیادہ. اب جو پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے کوئی تقسیم کر رہا ہے نہیں کر رہا, لیکن مغرب کے علاقوں میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, جاپان میں, جرمنی میں, وہ جب ضرورت سے زیادہ چیز ہو جاتی ہے وہ گھر کے دروازے پہ جا کر کے رکھ دیتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں جن کو ضرورت ہے لے جاؤ. کیا پاکستان میں ایسا کوئی ہوا ہے؟ اگر پاکستان میں ہم سب اپنے میں نے اپنے گھر میں کہا کہ ہمارے پاس اتنے تکیے پڑے ہیں, اگر یہ تکیے ہم بھی نکال دیں اور یہ پڑوس والے نکالیں, سارے نکال کے باہر کر دیں, تو لوگوں کو تکیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ جو بھوک ہے ہمارے اندر وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں, اس کے گھر میں کچھ نہیں, اور اگر ہے بھی تو اور بھی بڑھ ڈال اور لاؤ یار. اب ہمارے تقریباً 3 الماریاں بھری ہوگی جس سے کپڑوں کے, وہ میں کہہ رہا ہوں کس لیے, اور یہ کیا کریں, کپڑے پڑے. آپ یقین کریں کہ ہر گھر میں اسی طرح ہوگا, جوتے ہوں گے, چپل ہوں گے, بکسے ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن ہم غیروں کو اپنے عزیز و اقارب کو دینے کے تیار نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو دوزخی ہیں, جو ہماری نظروں میں کیا ہے تو دوزخ جانے والے ہیں, وہ تو قل العفو کر رہے ہیں,
وہ ضرورت سے چیزیں زیادہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ ہو، وہ چشمہ ہو، وہ جناب چمچے ہو، کپ ہو، آپ جو شیر شاہ میں کپ خرید رہے ہیں یہ وہاں جا کر کے فری میں لے کر کے آپ کے پاس لائے ہیں یہ لوگ، یہی بات یا نہیں ہے؟ تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ مسلمان ممالک میں یہ کام زکوٰۃ کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے. ہم سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں. کب اللہ نے کہا ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد دو؟ کیا میں مر جاؤں پھر زکوٰۃ دو گے؟ آپ ہر وقت دو. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب بھی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے اس کی ضرورت کو پوری کرو. اب ہم ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں دیں. میرے خیال میں آپ جو نماز یہاں بیٹھے ہوئے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہے. آپ جب واقف نہیں تو کیوں واقف ہو؟ اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں, ایک دوسرے کو پہچان تو لیں کہ میں نام سے پہچان سکوں کہ بھائی میں کون ہوں, آپ کون ہیں. جب ہمارا تعارف ہو جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے ملیں گے تو ہم کہیں گے السلام علیکم اسماعیل صاحب, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ سلام کر سکیں گے. تو جب نمازیوں کو اندر امام صاحب کہہ دیں کہ آج سلام پھیرنے سے پہلے, سلام پھیرنے کے بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد آپ کیا کریں, دائیں بائیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو, مصافحہ کر لو, دعا سلام کرو, تعارف حاصل کرو. لیکن آج تک میرے خیال میں امام صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا ہوگا. تو کیا ہے, ہاں اعتراض کیا ہے. تو ہمیں ہر نماز میں اگر تعارف ہونا شروع ہو جائے اس میں ٹائم کتنا لگے گا؟ 2 منٹ لگیں گے, 2 منٹ, 1 منٹ لگے گا. بس آپ نے ان سے پوچھا, آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے جی, کیا حال ہے, خیریت ہے جی, اور کہاں کے رہنے والے ہو جی, کہاں پر رہتے ہو جی, کون سا نمبر ہے آپ کا مکان کا, اتنا ہی کرنا ہے نا آپ نے. یہ ود ان سیکنڈ منٹ ہو جائے گا. ہم مثال کے طور پر ہم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر, دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. نماز پڑھنا اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کی ویڈیو جو ہے